السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کر دیا۔ کیپٹن صفدر صاحب کی تو کہیں خبر ہی نہیں چل رہی، آپ کو وہ اطلاع بھی دے دیں کہ کیپٹن صفدر صاحب کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ ان کو بھی سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس میں، وہ گواہ تھے اس ٹرسٹ ڈیڈ کے جس کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوئی تھی۔ میرے سامنے فیصلہ ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا جو جج محمد بشیر صاحب نے دیا تھا۔ چند نکات بنیادی جو فیصلے میں دیے گئے اور پھر ایک تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساکھ خراب ہوئی، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یہاں پر جمہوریت کی بھی بڑی ساکھ خراب ہوئی، کیسے ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ جس نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، تیسری مرتبہ کے وزیر اعظم، مستقبل کی ایسپیرنٹ وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحبہ، ان سے سوال پوچھے گئے تھے کہ یہ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے، کیا تاریخی پس منظر ہے ان اپارٹمنٹس کا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن پہلے جو فیصلہ دیا گیا تھا جج محمد بشیر صاحب کی طرف سے، ذرا میں آپ کو وہ بتا دوں۔ ایون فیلڈ ریفرنس تھا 2017 کا، 17 میں یہ فیصلہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں یہ 1993، 95 اور 96 میں خریدے گئے۔ یہ بھی کہا گیا اسی فیصلے میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا وہ بینیفیشل اونر تھیں ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق ان اپارٹمنٹس کی۔ اسی کے میں حسین نواز 20 سال، حسن نواز کی عمر 17 سال تھی جب یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ یہ بچے خود اپارٹمنٹس خرید سکتے، اور یہ بھی اس فیصلے میں لکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بچوں کو یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے، یعنی یہ پیسے انہی کی طرف سے آئے۔ اور یہ کہا اس فیصلے میں کہ جو برڈن آف پروف یعنی بارے ثبوت میاں نواز شریف صاحب پر ہے، 9A5 جو نیب آرڈیننس ہے 9A5 اس کے مطابق برڈن ہیویلی شفٹ ہوا شریف خاندان پر۔ جب یہ ثابت ہو گیا، جب مان لیا گیا کہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں، تو یہ برڈن شفٹ ہو گیا شریف خاندان پر۔ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ذرائع کیا تھے جن سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے۔ کیونکہ ذرائع نہیں بتا سکے، اس لیے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید سزا دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ بچے بے نامی دار ہیں، اصل اونر میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ اور یہ بھی اسی فیصلے میں لکھا تھا کہ مریم نواز شریف نے aided, assisted, abetted, attempted and acted in conspiracy with her father, accused Mohammad Nawaz Sharif, who was holder of public office. یعنی میاں نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے، ان کی مدد کی مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اس وجہ ان کو بھی 9A5 and 7 نیب آرڈیننس کے تحت 7 سال قید ان کو بھی سنائی گئی، اور کیپٹن صفدر صاحب بھی اسی میں ان کو بھی سزا سنائی گئی۔ یہ کیس ہے کیا؟ اس کیس کا آغاز 2016 میں ہوا جب موزیک فونسیکا تھی، اس کی لیکس ایک لیکس ہوئی جس کے بعد اس لیکس میں یہ اپارٹمنٹ جو کہ ادروائز چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آئے۔ تاریخ کیا ہے ان اپارٹمنٹس کی؟ ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ یہ سٹوری کیسے اور کب کیا اس کے ساتھ کیا گیا۔ بڑے متضاد ویوز ہیں۔ یہ فیصلہ کہتا ہے 1993، 94 اور 96 میں یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے۔ اس بات سے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ بھی اتفاق کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی اور ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی۔ سنیے چودھری نثار علی خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، جب ایک سوال اٹھا تو انہوں نے اس وقت کوئی پیناما کیس نہیں تھا آیا، کیا کہا تھا ان اپارٹمنٹس کے بارے میں سنیں۔ 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے، ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا۔ 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یا 18 میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، ابھی تک قرضہ واپس ہو رہا ہے۔ سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ریکارڈ پہ 2011 کی پریس کانفرنس میں نے کہا اب بھی قرضہ واپس ہو رہا ہے، یعنی بینک سے لیا گیا ہے، سو بینک کے ڈاکیومنٹس تو ہونے چاہیے تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ 1992-93 میں یہ فلیٹس خریدے گئے۔ بے فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے جی وہ حسن کے نام۔ کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا، 15-16 سال 14-15۔ خریدے کب گئے تھے آپ بتائیں؟ 1992-93 میں خریدے گئے تھے۔ میں ابھی حسین نواز کے 5 بیان آپ کو دکھاؤں گا۔ اس پہ آپ بہت پروگرام کر چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی دیٹس دا پرابلم۔ لیکن 92-93 سے میاں صاحب وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کی کوئی اس فلیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ یا کوئی
92-93 में फ्लैट्स खरीदे गए। 1999 में हसन नवाज शरीफ बीबीसी गए, पाकिस्तान में कू हुआ था, परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत उल्टाई थी, तो वो उस कू की वजह से जब बीबीसी पर गए, कू के सवालात पूछने के बाद उन्होंने कहा जनाब आप यहां लंदन में रहते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जहां आप रहते हैं, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्रीज चली थी फॉरेन प्रेस में कि ये मियां साहब के अपार्टमेंट्स हैं। आपको याद होगा पूरी ट्रेल रहमान मलिक साहब ने दिखाई थी। जब उनसे ये सवाल पूछा गया क्या अपार्टमेंट्स आप जो रहते हैं वो किसके हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. बुजुर्ग कहते हैं पार्टी के 92-93 में खरीदे गए, 99 में कहते हैं जनाब मैं तो रेंट पे रहता हूं, ये रेंट सारा मेरा क्वार्टरली बेसिस पर पाकिस्तान से आता है। जाहिर है फिर मार्शल चलता रहा, डील्स हो गई, मियां साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया, केसेस रोक दिए गए। जब वापसी हुई उस वक्त एक टीवी प्रोग्राम में महमूद रशीद साहब कुछ लिस्ट निकाल के लाए फॉरेन प्रॉपर्टीज की कि जी मियां खानदान की या शरीफ खानदान की ये फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा वो प्रोग्राम देख रही थी। 2011 में उन्होंने कॉल की उस प्रोग्राम में और ये डिनाइल दिया कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वालदा मेरे बहन भाइयों की जायदादें कहां से ले आए, जरा सुनिए। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। याद रखिएगा 2006 में ट्रस्ट डीड इन्होंने साइन की थी बकौल इनके कि ये प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। 2011 में टीवी प्रोग्राम में कहते हैं सेंट्रल लंदन तो दूर की बात, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ना सिर्फ मेरी बहन भाई और वालदा की प्रॉपर्टीज कहां से ले आए। फिर आपको वो आर्टिकल याद होगा कि पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से आया था कि 23 प्रॉपर्टीज इनकी पेंट हाउसेस लंदन सेंट्रल लंदन में मौजूद हैं। सलमान शहबाज, एक इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी भी पैनामा लीक्स दूर दूर तक कहीं मंजर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेफेयर में महंगे तरीन फ्लैट्स में यह खानदान रहता है, ये पैसे कहां से आए। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सलमान शहबाज साहब तशरीफ लाए, उन्होंने तो इनको मानने से इनकार कर दिया कि कौन से अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। और यूं ये डिनाइल्स पे डिनाइल्स खानदान की तरफ से आते रहे कि हमारी ये प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूं, हमारी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज नहीं है। जब मेफेयर की स्पेसिफिक बात हुई तो उस वक्त भी सलमान शहबाज कहते हैं लाएं दिखाएं साबित करें, नहीं साबित करें हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है। फिर पैनामा लीक्स के लिए शरीफ खानदान को एक ईमेल लिखा गया, उस ईमेल में उनसे सवाल पूछे गए कि ये लीक्स आने वाली हैं, जो कि एक प्रोसीजरल तरीका था कि लोगों का जवाब ले लिया जाए कि उनका इस बात जो जर्नलिस्टिक तरीका है कि आपका इस पर मौकफ क्या है। जब उन्होंने देखा कि ये चीजें अब मंजर आम पर आने वाली हैं, उस वक्त हुसैन नवाज टेलीविजन पर आए। मुझे जाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा स्कूप है। मेरा ख्याल है पहला इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब के साथ हुआ उनका, एंड आई थॉट व्हाट अ बिग स्कूप कि वो एडमिट कर रहे हैं। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आई थॉट ये इंटरव्यू में ये सारी प्रॉपर्टीज मानी जा रही। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी सुनाई। बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि 1992-93 में फ्लैट खरीदे गए। हुसैन नवाज कहते हैं कि मेरी सऊदी अरब में एक फैक्ट्री थी, 2005 मैंने सऊदी अरब की ये फैक्ट्री बेची और 2006 में मैंने लंदन के ये अपार्टमेंट्स खरीदे। सुनिए। सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी। ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी। ये इंटरव्यू हामिद मीर साहब का था। 5-6 इंटरव्यू सीरीज पूरी दी हुसैन नवाज साहब ने, जिस वक्त ये पैनामा आने वाला था या जब पैनामा आ चुका था। सुनिए कुछ कीवर्ड्स। मैंने मॉर्गेज कराई, ये बात हुसैन नवाज साहब ने। मॉर्गेज का मतलब क्या है? जब आप बाहर के मुल्क में मॉर्गेज कराते हैं तो वो बैंक के साथ आपकी लेन देन होती है। आपके पास पैसे कम होते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास या तो कुछ गिरवी रखवाया जाता है या कोई प्लेज किया जाता है, और उसके बाद बैंक आपको लोन देता है जिसके जरिए खरीदा जाता है, और ये सारी ट्रांजैक्शन ऑन पेपर होती है। ये हवाई फायर नहीं है पाकिस्तान की तरह कि मैं गया, मैंने घर खरीदना था, मैंने कैश दिया और वो घर मुझे मिल गया। मॉर्गेज कराई जाती है। और हुसैन नवाज ने आखिरकार ये बात तस्लीम की कि ये प्रॉपर्टीज 2006 में उन्होंने
बैंक के जरिए मॉर्गेज कराई और खरीदी। 2005 में उन्होंने एक स्टील मिल बेची थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बिकी थी। सो ये 1999 में हसन नवाज के इंटरव्यू से लेकर 2016 हुसैन नवाज का इंटरव्यू, ये फर्क था कि पहले डिनायल आते रहे और आखिरकार जब पैनामा लीक्स आने वाली थी उसका भी जब ईमेल गया उस वक्त उन्होंने टीवी पर आकर माना, प्रीएम्प्ट किया कि क्योंकि ये पब्लिक होने वाली हैं तो हम पहले ही मान लेते हैं जाके कि ये प्रॉपर्टीज हमने खरीदी। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा कि 6 साल का झूठ है जो चल रहा है टीवी पर। मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो 6 साल के झूठ की तो बात करें जो उनका ख्याल है उनके खिलाफ बोला गया। बार बार वो यही कह रहे हैं कि ये झूठ का पलंदा। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में भी यही कहा, लाइज यानी झूठ, स्लैंडर यानी इल्जाम तराशी, कैरेक्टर असैसिनेशन। आज सब धड़ाम से गिर गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा का बरी होना एबल फील्ड रेफरेंस में इस एहतसाब के निजाम के मुंह पर एक चांटा है जो शरीफ खानदान को टारगेट करने के लिए किया गया था। आज मरियम साहबा ने क्या कहा, जरा सुनिए। झूठ बोला, बोहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। मियां साहब को अभी ये कह रही 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात। 6-7 साल का झूठ है। अब सवाल यह कि आज फिर ये कहा गया, जब ये 2006 में खरीदे हुए अपार्टमेंट, जब मियां नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया कि असेंबली में जवाब दें, असेंबली में उन्होंने कहा ये हैं वो जराए, पूरी एक ट्रेल बताई कि ये हैं वो जराए, हमने स्टील मिल बेची दुबई में, पैसे गए सऊदी अरब, और पूरा ट्रांजैक्शंस करके उन्हें कहा हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे ये खरीदे गए। 16 मई 2016 में ये बयान उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जद्दा और दुबई की फैक्ट्रियां बेची, पैसा लंदन गया, और ये हैं वो जराए जिनसे ये फ्लैट खरीदे गए। और आज उस वक्त जब केस शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त इनके वकील अकरम शेख साहब ने, सलमान बट साहब शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अटॉर्नी जनरल थे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने कहा जी, सलमान बट साहब वकील थे, उन्होंने कहा ये मियां साहब का सियासी बयान था। बाद अज़ां एक कतरी खत निकाला गया और कहा गया जनाब आज से बहुत साल पहले का जिक्र है कि एक इन्वेस्टमेंट कतरियों के साथ की गई थी, और उस इन्वेस्टमेंट के जो नताइज हैं उसके और या जो प्रॉफिट्स हैं उसमें अल तौफीक ट्रस्ट केस जिसमें प्रॉपर्टीज प्लेज थी, लोन लिए गए थे, वो भी पे ऑफ हुए, उसमें ये प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई। मुझे याद है उस वक्त के जब जो बेंच हेड कर रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि अगर इस दलील को मान लिया जाए तो इंसाफ का पूरा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। कोई कहीं से भी खत लाके कहेगा कि हुजूर ये है वो खत, ये मेरे वालिद साहब ने किसी गैर मुल्की के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफर कर दी हैं, या पैसे उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। ये है कहानी गुज़िश्ता तकरीबन 21 सालों की। अगर 2016 तक करते तो 17 सालों की, जिसमें बयानात बदले गए, जिसमें कभी रेंट पे थे, कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, वहां से हमारी हैं, फैक्ट्री बेची, पैसे लाए, मॉर्गेज कराए, और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की वैसे जमानत हो गई है, इस केस में बरियत हो गई, माफ चाहता, जमानत तो पहले से थी। कैप्टन सफदर साहब की को भी बरी कर दिया गया है इन केसेस में, और नैब पर बारे सबूत था। ये जो कवानीन बदले गए पिछले कुछ अरसे में, नैब का कानून बदला गया, उस कानून की रोशनी में जहां पर अब बारे सबूत अक्यूज्ड पर नहीं है, यानी अगर किसी की फैक्ट्री निकल आए, किसी का घर निकल आए, किसी के एसेट्स निकल आए, और आपके जराए आमदन उस चीज को जस्टिफाई ना कर सके, तो उस वक्त का कानून यह कहता था कि बारे सबूत उस शख्स पर है जो अक्यूज्ड है, और वो ये बताएगा कि इसके जराए आमदन क्या है।
اب یہ بار ثبوت بھی نیب پر ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یاد ہو کرپشن کے الزام میں بری کر دیا گیا تھا، یہی فیصلہ ایون فیلڈ کا، اس میں کہا تھا کرپشن کا الزام نیب نہیں ثابت کر سکی، لیکن ایسٹ بیونڈ مینز کیس میں میاں صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دی گئی تھی۔ جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ ایسٹ بیونڈ مینز یہ ہے کہ ایک پٹواری ہے، یہ مثالیں بھی اعتزاز احسن صاحب ہمیں سمجھاتے رہے، کوئی ایس ایچ او ہے، اس کی کوئی ارب 2 ارب 4 ارب کی پراپرٹی نکل آئے، اس کے تو ذرائع ایسے ہے نہیں کہ وہ اتنی بڑی چیز خرید سکے، اور ریاست یہ اس لیے ثابت نہیں کر سکتی کہ پاکستان میں رشوت دینے والا بھی خوش ہے، رشوت لینے والا بھی خوش ہے، ریاست ثابت نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ بار ثبوت اس پہ رکھا جاتا ہے۔ برطانیہ کا قانون ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اس قانون میں بھی ریاست نے 2 چیزیں ثابت کرنی، ایک انڈیویجول کون ہے، اس کیس میں لیٹ سے کاشف عباسی، یہ ان کی پراپرٹی نکلی، سر آپ بتائیں اس کے ذرائع آمدن کیا ہے، اور یہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تھی اس کی تاریخ ایک چھوٹی سی۔ تو اب آمدن سے زائد اثاثے جو جس کے لیے قانون برطانیہ میں موجود ہے، پاکستان میں بھی تھا۔ میاں صاحب سے ایک دفعہ یہ ایک گفتگو فرما رہے تھے 2017 میں، ذرا سنیے اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا۔ اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے، بھائی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی؟ اگر میچ نہیں بھی کرتے تمہیں کیا بھائی؟ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے اثاثے تمہاری آمدن سے میچ نہیں کرتے، اور آج فیصلہ بھی یہی ہوا کہ اگر آمدن سے میچ نہیں کرتے تو تم اس سے کیا بھائی؟ ارشاد بٹی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ افتخار دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے، راجہ عامر عباس صاحب ان سے پوچھیں گے کہ قانون بدلنے سے اس کا کیا افیکٹ ہوا۔ لیکن بٹی صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کی اور یہ تو سزائیں آج ان کی ختم ہو گئیں، ان کو بری کر دیا گیا ہے، بہت سی ٹویٹیں اور بڑی پریس کانفرنسز کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ نو بڈی آسکڈ دیم دیٹ کوسچن، میں سوچ رہا تھا پریس کانفرنس کو پوچھے گا جی یہ بتا دیں کہ جی آپ نے اپارٹمنٹ کب خریدے تھے، یہ تو بتا دیں کتنے کے خریدے تھے۔ یہ بھی پاکستان میں ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن جمہوریت اس طرح کی نہیں چاہتے جس طرح کی باہر جمہوریت ہے، جہاں پہ ڈالروں پاؤنڈوں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے کہ آپ نے سرکاری اگر خرچ کیا ہے اور ابیوز کی ہے پیسے سرکاری تو اس کا بھی جواب دیں۔ آپ کا ری ایکشن کیا تھا جواب میں فیصلہ؟ بھائی جان، آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ 1.5 منٹ آپ مجھے دیں گے، 1.5 منٹ دیں گے، تو احتجاجاً آنکھیں بند کر کے، کیونکہ آپ کو اعتراض ہے کہ میں پڑھ دیکھ کے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، یہ اتنا حفظ ہو گیا ہے کہ آپ سنیے گا۔ اچھا ایک اچھا آنکھیں بند ہے کاشف بھائی صاحب میری، اس وجہ سے کہ ساروں کی آنکھیں بند ہے، پورے ملک کی آنکھیں بند ہے، پورے اداروں کی آنکھیں بند ہیں، نظام انصاف کی آنکھیں بند ہیں۔ تو پر آپ سوچئے کہ فلم چل رہی ہے پیناما لیکس، اس کے بعد 2 کمپنیاں نیلسن اسکول، اس کے بعد بچوں کے متضاد انٹرویو، اس کے بعد 3 جھوٹی تقریریں نواز شریف کی، اس کے بعد یہ ہیں وہ ذرائع، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جال سازی، اس کے بعد قطری خط، اس کے بعد جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، اس کے بعد کیلبری فاؤنٹ، اس کے بعد 370 سوال جن میں آن اوتھ انہوں نے نہیں لیا ہے، آن اوتھ انہوں نے نہیں لیا کہ ہم اس پہ سوال کو جواب، کیونکہ اس میں پھر تحقیق ہوتی ہے، جن میں سے 15 سوالوں کے جواب دے سکے مبینہ طور پہ۔ اچھا پھر اس کے بعد نہیں اچھا اس کے بعد ساری پاکستان زبانی یاد ہے، نہیں آپ کا میں نے اتنا لمبا بھاشن سنا، آپ جیلس نہ ہو۔ اچھا اس کے بعد یہ ہیں وہ ذرائع کے بعد، اچھا پھر میری جائیداد زیادہ اور اساس سے زیادہ تو تمہیں کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہ ہمیں بتانا کہ کرپٹ لوگ اپنے نام پہ جائیدادیں نہیں رکھتے۔ اس کے بعد خیر سے سزا، اس کے بعد وقت بدلتا ہے۔ ممنون حسین صاحب یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اس کے بعد ممنون حسین صاحب کے کرپٹ لوگوں کے پتہ نہیں چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی پکڑ میں، اس کے بعد اچھا اس کے بعد خیر سے یہ اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ کے بڑے مزے کے ہیں جو آپ نے نہیں بتائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں، کمایا کیسے، وہاں پہنچایا کیسے، خریدے کیسے۔ انہوں نے کہا کہ فلیٹس آپ کے ہیں، کاغذات دے دیں، آپ کرائے پر ہیں، کاغذات دے دیں۔ اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ یہی بتا دیں کہ یہ کیا قطریوں کی ہیں، وہ بھی نہیں دے سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پیسہ اونٹوں پہ گیا، انہوں نے کہا فیصل آباد کے وہ جو تاجروں کی چٹوں پہ بنا کے بھیجا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے لکھا کہ ان کے بچوں نے ہمیں دیو مالائی کہانیاں سنائیں، کیا ہم ان پر یقین کر لیں؟ اور اس کے بعد اسی کیس میں ایون فیلڈ میں وہ خیر سے 22 التوا، اور اس کے بعد نیب بے شرمی سے نیب کرپشن فرینڈلی،
اور اس کے بعد سارا کچھ. اس کے بعد جس دن وہ عدالت پوچھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا ثابت کریں, اس دن مجھے نواز شریف صاحب کا یاد آ رہا تھا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے نام پہ اثاثے نہیں رکھتے. اچھا, اس کے بعد ایک بڑی مزے کی ہے, آج ہمارے سارے ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس آف شریف کی جو ساکھ تھی, یار خدا کے بندو, اس ملک کی ساکھ کا کیا, اس جمہوریت کی ساکھ کا کیا, اس سویلین بالادستی کی ساکھ کا کیا, اس ووٹ کو عزت دو کی ساکھ کا کیا, جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی ساکھ کا کیا ہے, ہماری ساکھ کا کیا ہے یار. اس بار پینٹ ہاؤس بیری قزاق کسی کو کہا, وہ کہتے ہیں شہباز شریف بری ہو گئے, اور نواز شریف نے تو ہم اسے کہتے تھے جناب, انہیں نواز شریف نے مناسب وقت پر میں اس کا نوٹس دوں گا, آج تک مناسب, اور یار اسی ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں, اسی ایون فیلڈ میں سارا کچھ کر رہے ہیں, اور وہی ایون فیلڈ جو ہے وہ کر رہا ہے منی ٹریل. سادہ سے لفظ تھا منی ٹریل دیں, منی ٹریل نہیں دے سکے. اور اس کے بعد کیا لمبا ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کیا یار, معاف کر دیتے کہ یار آپ نے جو کما لیا, یہ کیوں ڈرامہ کیا گیا, اور اب یہ کیوں ڈرامے کیے جا رہے ہیں. آپ ایک وفد بنائیں, اور اس وفد میں پتہ ہے وہ ایک تھا کہ نو ٹو کرپشن, اب اس کا ہے کہ کرپشن کو کچھ نہ کہے, یہ نیا ترجمہ اس کا آ گیا. ایک وفد بنائیں سارے, جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوں, اور وہ جہاز لیں اور میاں نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ واپس آئیں, اور پورے قوم اس پہ متفق ہو کہ نااہلی اہلیت میں بدلے, اور ان کو وہاں سے شروع کروائیں. یار نیب کرپشن فرینڈلی ہوا. اس کے بعد انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پروسیکیوٹر نے اس کے بعد دو جملے آج انہوں نے دلائل دینے تھے, وہ آج بھی نہیں آئے. 3 مرتبہ ایک دفعہ پہلے انہوں نے دلائل دینے تھے, ان کو کووڈ ہو گیا, پھر ایک دفعہ دلائل دینے تھے, وہ بیمار ہو گئے. آپ کس طرح بات کرتے ہیں بھائی, نیب کرپشن فرینڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کے متحد ہو گیا ہے. آج کیا تھا, آج مبینہ طور پر ملزم بھی خود تھے, مدعی بھی خود تھے, وکیل بھی خود تھے. اب کیا, اور پھر بارے ثبوت آپ نیب میں ثابت کرنا ہے. وہ تو قانون بدل دیا, قانون بدل گیا, بے شرمی سے قانون بدل گیا. مجرموں ملزموں کے وکیلوں کے ساتھ مل کر فل سٹامپ کامہ اپنے کیس سامنے رکھے اور بدل دیا. یہ لگتا ہے یہ صرف ملک عمران خان کا ہے, باقی ہم سارے تماشبین ہیں, اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے. جب نہیں سب کا, یہ سب کا ہے یار, یہ تو کسی کا بھی نہیں, 5% کا ملک. میں نے جب آج پریس کانفرنس سنی, میں ذرا عامر باز صاحب سے قانونی پوچھ لوں کہ اس قانون کی تبدیلی اس پر کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے اس فیصلے پر. لیکن جس وجہ سے پرابلم ہے کہ آپ کو سارے بیانات سنانے کا مقصد کیا ہے, یہ جو پوری ایک تمہید باندھی گئی کہ کوئی کہتا تھا 92-93 میں, ساری پارٹی کو پتا تھا کہ 92-93 میں خریدے گئے ہیں, لیکن بچوں کے بیانات, یعنی یہ چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی, کیوں نہیں کھل کے کہا گیا ہاں جی ہمارے اپارٹمنٹ ہیں. کہہ دیتے بڑے میاں صاحب, میاں شریف صاحب نے خریدے, ظاہرہ فیملی کا بٹوارا ہو گیا, اس میں ہمارے حصے میں آئے. کہہ دیتے میاں صاحب نے خریدے, اگر ایسا ہے, اس میں تو ظاہر منی ٹریل دینی پڑتی, تو آسان طریقہ یہ تھا. لیکن پتا تو ہو کیا ملک اور قوم, چھوڑ دیں ملک اور قوم, ایرریلیونٹ چیز ہے. مسئلہ صرف سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ یہ بدلتے بیانات, انکلوڈنگ دا فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب, کہ فیکٹریاں بیچیں, اپارٹمنٹ خریدے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ جھوٹ تھا. عامر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر عباس صاحب, یہ قانون بدلنے کا کتنا اثر ہے آج کے فیصلے میں, یہ جو کہا گیا کہ تمام تر بارے ثبوت اب شفٹ کر دیا گیا ہے اکیوزڈ سے نیب پر, کیا اس وجہ سے کیسز بند ہوئے؟ دیکھیے کاشف, ایک آسان زبان میں عوام کے لیے, آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ میں جب کوئی بالر کریز کو کراس کرتا ہے تو وہ نو بال ہو جاتا ہے, اور امپائر پوچھتا ہے تھرڈ امپائر سے کہ جی آپ بتائیے, اور وہاں پہ اس کو بتا دیا جائے اگر کہ جناب اب یہ لائن کراس کرے گا تو یہ نو بال نہیں کہلائے گا. تو وہی کام اس میں ہوا کہ جی بتا دیا گیا کہ اب یہ لائن کراس کریں گے, اب تو پھر یہ کسی قسم کا جرم نہیں ہوگا. تو یہی ہوا موجودہ کیس میں بھی. اور ایک اس میں سب سے بڑی جون سی کوتاہی ہوئی کہ یہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, اس کے بعد چودھری قمر زمان اس وقت نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے جو ریفرنس بنایا پہلے تو اس میں انہوں نے فلاز ڈال دیے, لیکونز ڈال دیے کہ جو کہ آگے جا کے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ہیلپ کرے, کہ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میاں صاحب کی اپنی آمدن کتنی ہے, اور یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی بتائیے ان کی آمدن اتنی ہے اور ان کے پاس جو ان سے ایسٹس ہیں وہ اس سے اتنے زیادہ ہیں.
پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ جی جو ان کے ایسٹ زیادہ ہیں اس کی قیمت بتائی جائے، وہ قیمت کہا گیا کہ جی گوگل کر لیں. ان کا اسد من اللہ صاحب کا فیصلہ بھی ہے کہ بڑے پریشان ہوئے اس بات پہ کہ کر دیں. لیکن مجھے یہ بتائیے قانون کی تبدیلی کا کتنا اثر ہے سارے فیصلے پر؟ دیکھیے قانون کی تبدیلی کا تو بہت فیٹل ہے، اب ججمنٹ نہیں آئی، لیکن قانون کی تبدیلی جو ٹیلرڈ میڈ تبدیلی ہے جو کہ کیس ٹو کیس اور پرسن اسپیسیفک ہے. نمبر 1 یہ ہوئی کہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ سیکشن 14 کو اومیٹ کر دیا گیا جو کہ برڈن ڈالتا تھا پبلک آفس ہولڈر پہ کہ جی آپ بتائیے آپ کے پاس یہ جو پراپرٹیز ہیں آپ کی نون سورس آف انکم سے زیادہ ہے، تو اب اس سیکشن کو ریموو کر دیا. اب نیب کا یہ فرض ہے کہ وہ بتائے، جیسے میاں صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس اگر پراپرٹیز ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے، نیب بتائے کہ جی فلانی کک بیک سے یہ آپ نے پراپرٹیز لی ہیں، تب تو ان کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں لایا جائے گا. مریم بی بی پہ ایلیگیشن تھا کہ جناب آپ کا یہ جو پراپرٹی تھی جو کہ برٹش ورجن آئلینڈ میں، آپ اس کو ان کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ اب وہ ایک کمپنی ہے نیلسن اینڈ نسکام اور مریم بی بی اس کو ہولڈ کر رہی ہیں، وہ بینیفیشل آنر ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ اگر بینیفیشل آنر ہے تو اس کو چھپانے کے لیے ایک ٹرسٹیڈ بنا لی گئی کہ جی یہ تو ٹرسٹی ہیں بینیفیشل آنر نہیں ہے. وہ ڈاکیومنٹس آ گئے، بی وی آئی سے بھی آ گئے، ٹرسٹ ڈیڈ بھی آ گئی اور اس پہ یہ باقی کا کیس بن گیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کیس ہے، ہم نے ساروں نے سنا کہ وہ کیس ہے، لیکن اصل میرا خیال ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سارے کا، اور اس میں وہ جو نیب قوانین کی تبدیلی ہے میرا خیال ہے کلیدی کردار ہے اس کا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیاست دانوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں ذرا پولیٹیکل ویو لے لوں درانی صاحب سے، سیاست دانوں کو بھی دیکھنا چاہیے اصل اس میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپل ہو ہیو بین پرائم منسٹرز، ہو ور پرائم منسٹرز ایٹ دا ٹائم، وہ وزیر اعظم تھے، 2 دفعہ پہلے رہ چکے، یہ تیسری مرتبہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے، دوسری پارٹیز کی لیڈرشپ. آپ کو اب بورڈ ہونا چاہیے، جواب ایسے آنے چاہیے جس سے لوگ مطمئن ہوں. یہ جو میں نے آپ کو پوری تاریخ بتائی ایون فیلڈ کی، یہ تو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کیا چھپانا چاہ رہے تھے اور کیوں چھپانا چاہ رہے تھے ان چیزوں کو، کہ 99 سے آپ نے ماننے سے انکار کیا جبکہ آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال ہے اس کا جو مدر آف آل دی کیسز ہے وہ حدیبیہ ہے. جی جب پہلا NRO ہوا تھا، اگر آپ کو دیکھیں انہوں نے جب پرویز مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور یہ ملک سے فرار ہوئے تھے، اس وقت ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا اور میرا خیال ہے رحمان ملک صاحب نے بڑا ایکسٹینسو ورک اس پہ بھی کیا ہوا تھا اس زمانے میں. وہ کیس جا کے 2014 میں کلوز کروا دیا گیا تھا ٹائم بار کی وجہ سے. جو سپریم کورٹ نے پیناما میں ہم روز جاتے تھے تو جسٹس حدیبیہ صاحب، حدیبیہ جو تھا وہ بڑا دلچسپ کیس ہے. ان کی ریٹن ایفیڈیوٹس میرے پاس پڑے تھے، جن لوگوں کے پاسپورٹ پہ فورن اکاؤنٹس کھولے گئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاسپورٹ استعمال ہو رہے ہیں. قاضی فیملی اچھا ان کے یہاں 7 سال رہے تھے اس وقت. دیکھیں کہ حدیبیہ ٹائم بار کروا دیا گیا. حدیبیہ کیا پیناما کے دوران انہوں نے کہا کہ حدیبیہ دوبارہ کھولیں گے. یہ 2017 میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آج تک وہ کیس سپریم کورٹ نے نہیں کھولا نا اس وقت. ٹھیک ہے نہیں کھولا، نہیں ابھی بھی کیس پڑا ہوا ہے. نیب کا کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے. اپیل ہے، اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو آ چکا اس کا. جی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں جی میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری ذمہ داری عمران خان کی ہے کہ اس نے کرپشن روکنی ہے. دیکھیں 2 چیزیں جو ہے نا وہ اب ہماری سیاسی اشرفیہ کے ایشو نہیں ہے، کرپشن اور خودداری. یہ گفتگو باہر کی ہے، غریب بندے کی ہے، نیچے ہمارے جیسے لوگوں کی. ہم یہاں پروگرام کریں گے، ماتم کر رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. وہاں پہ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں. کچھ ٹی وی چینل ہیں جو ادھر جشن منا رہے ہیں کہ جی بڑی پٹی کتنے غریب ہے سر. بولے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہم مڈل کلاس لوگ اس کے اوپر ماتم منا رہے ہیں. پٹی غریب ہے، میرے کیا پتا ہے، میرا بھی ایون فیلڈ میں میرا بھی حصہ ہے. اچھا جی ابھی آپ دیکھیں اس فیصلے میں اگر آپ یہ پڑھیں نا، میں بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے ہیں اس چیز پہ. فورن پراپرٹی ہونا خرابی نہیں ہے. ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ یار فورن ایسٹ اٹس ناٹ اے پرابلم اوننگ اے فورن. مجھے بتائیں کہ آج جو ہے 2016 سے آج تک آپ کو پتا چلا یہ اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے؟ اچھا آپ نے وہ یہ بھی پتا نہیں تھا کافی عرصے تک کب خریدے. اچھا آپ نے مجھے یہ پتا نہیں تھا اس کو اونر کون ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کرائے پہ 1999 میں کرائے پر تھے یا نہیں تھے. مجھے یہ پتا نہیں تھا جو میاں صاحب نے کہا کہ یہ جدہ کی اسٹیل مل بیچ کر خریدے گئے. یہ بھی پتا نہیں کہ کتنے کے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کتریوں کو پیسے دیے، یہ نہیں پتا کتریوں کو کیسے پیسے دیے گئے. اچھا نہیں وہ آپ نے وہ بتاتے جائیے جو آپ نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں کیا قانون ہے. ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے نام سے ان کا قانون. جی اگر آپ کی کوئی پراپرٹی پکڑی جائے، اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی ہیں، اگر آپ کی پراپرٹی پکڑی جائے ریاست نے 2 چیزیں ثابت کرنی.
प्रॉपर्टी और वो किस اس کا مالک کون ہے. اس کے آگے ریاست نے کچھ ثابت نہیں کرنا. بارے ثبوت اس شخص پر ہے جس نے وہ ایسٹ, کوئی بھی ایسٹ ہے, ایسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بارے ثبوت اس شخص پر وہ بتایا کہ منی ٹریل کہاں سے آئے گی, کہاں سے آئے اور پھر اس کے کہاں سے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین. تو یہ قانون بدلیں گے واپس اگر آ گئے تو؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان موجود ہیں انہوں نے اپنی حکومت گوائی اس چکر میں. وہ کہتے تھے جی این آر او نہیں دوں گا, وہ لوگ پوچھتے ہیں کون این آر او مانگ رہا ہے. آج میرے خیال ہے عوام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رجیم چینج کیوں ہوئی ہے اور این آر او کیسے دے دی. مانگ رہا تھا جی, آج ان کا سوال کا جواب جو مسلسل بول رہے تھے, انہوں نے حکومت قربان کر دی. ان مافیاز کے خلاف وہ کھڑے رہے, آج بھی کھڑے ہیں. عمران خان صاحب, میں نے بھی پوچھا تھا 3-4 مرتبہ کون مانگ رہا ہے, آج مجھے جواب مل گیا. تھینک یو, بڑی مہربانی, آپ کو جواب مل گیا, بہت شکریہ. ابھی میں آپ کو پالیٹکس بتاؤں, پالیٹکس یہ ہے, میں آپ کو ایسی, میں تو پوری پیپلز پارٹی کی ٹریل بتا سکتا ہوں آپ کو. بلاول بھٹو اینڈ ادرس لتاڑ کے رکھ دیا نواز شریف صاحب کو جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا, آپ چور ہیں, آپ پکڑے گئے. نہیں, بلاول بھٹو ہاؤس آف شریف کی 3 نسلیں چور ثابت ہوئی ہیں. اور قمر الزمان کائرہ صاحب نے تو ہمیں کہا تھا, لالا موسیٰ میں کہا تھا کہ اوے کی پنجابی میں نظم سارا ٹبر چور او کیتا کیوں. ایک سیکنڈ سن لو. اچھا, قمر صاحب ہیں؟ نہیں, نظم ہے. اچھا, نظر سے بتانا چاہتا ہوں. نواز شریف یاد رکھ, اور پناما شریف, اور گاڈ فادر, میں نہیں کہنا وہ بڑی جج بڑی عدالت کے بڑے جج آخر نے وہ دستے صحیح اور یہ پوری نظر میں پہلے پڑھی تھی. یہ تو ہم نے ایک حصہ چلایا, کوشش کرتے کرتے کارا صاحب کو لے لیں کہ ان سے بھی ذرا ویو لے کے اب ان کا کیا خیال ہے, کیتا کیوں یا کچھ نہیں ہو کیتا. یہ میرا خیال ہے کیتا کیوں سے, کیونکہ یہ ہماری پالیٹکس ہے بٹی صاحب. لیٹس لک ایٹ دا لارجر پالیٹکس جس میں ہم جمہوریت مانگتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے حکومت جمہوریت سے ملے گی, الیکشنز ہوں گے حکومت میں. ہم جمہوریت کی وہ اساس ہے, وہ اسپرٹ نہیں مانگتے جو کہ ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی, آنیسٹی, سچ, صاف جواب دینا. دیکھیں یہ ممکن, میں آئی ایم نوبڈی ٹو جج, بٹ اینی ون, ایوری بڈی ہیز ٹو گیو آنسرز. ایک اسی کا ایک تھا, سوری, رانا شمیم حلف نامہ بھی اسی کیس کا تھا, اور خیر سے وہ مکر گئے, انہوں نے معافی مانگ لی. پلیز اللہ کے نام پہ میری عدالت ان کو بلائیں. اصل کردار لندن میں یہ حلف نامہ تیار ہوا ہے, لندن سے مبینہ طور پر کردار نکلیں گے. یہ اس کا تو اینڈ تک پہنچائیں. وہ بھی اسی تحت کہ ثاقب نثار صاحب نے جج کو فون کیا اور کہا کہ اس پہ یہ ایون فیلڈ سے متعلقہ تھا, اور مسلم لیگ لائر ونگ کے نائب صدر سندھ کے, اور نواز شریف صاحب کے وکیل, اور نواز شریف صاحب نے جن کو جج لگایا. حسین نواز سے مبینہ طور 2 ملاقاتیں, نواز شریف صاحب سے 1 ملاقات مبینہ طور, اور نوٹری پبلک سروس وہ لے گئے مبینہ مسلم لیگ, اور پھر وہی جہاں نواز شریف صاحب کے کاغذوں پہ موریں لگتی تھی, اور 3.25 سال بعد ضمیر جاگا, اور پھر آ کے اس ضمیر دوبارہ سو گیا اور کہا کہ معافی. کائرہ صاحب ایسا لائن پہ موجود ہے, میں ذرا کائرہ صاحب آپ کا ریئیکشن آج کا, کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتے رہی, آپ بھی کہتے ہو گاڈ فادر, سیسیلین مافیا, اور کیتا کیوں. آج آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو صاف ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, جواب ایسے ہونے چاہیے جس کو لوگ ماننے بھی؟ کائرہ صاحب. کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا جذباتی ماحول ہے, ہم ایک جذباتی سا معاشرہ ہے. سیاست کے اندر بھی وہ جذبات موجود ہیں, صحافت کے اندر بھی موجود ہیں, باقی سیگمنٹس میں بھی اسی طرح ہے. ہم مختلف اوقات میں اپنے چیزوں کو احتیاط کیے بغیر الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. بہتر الفاظ کے ساتھ ہی گفتگو کی جائے تو بہتر ہوتی ہے. چلیں, میں آپ سے بات, کیونکہ آپ لارجلی ایسا کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ لیوریج دے دیتا ہوں. یو آر لارجلی تحمل والے آدمی, سو میں اس وجہ سے چاہیے کہ بندہ مناسب. مجھے ایک بات بتائیں کائرہ صاحب, کیا یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی نہیں ہے کہ آپ کے کردار کے بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے؟ تھوڑا بہت بھی ہو جائے, چلے وہ بھی چل جاتا ہے پاکستانی معاشرہ. یہ نہ ہو کہ 93 میں خریدے, 99 میں کہتے ہیں کرائے پر ہیں, کہتے ہیں لندن میں نہیں, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے جی, 2005 میں فیکٹری بیچ کے 6 میں اپارٹمنٹ خریدے, بعد میں پتہ لگا انہیں جی 1960 میں کتریوں کو پیسے دیے تھے, اب وہ پورے میچور ہوئے. از دیٹ فیئر آن پارٹ آف پالیٹیشنز؟ کیا یہ فیئر ہے پالیٹیشنز کے لیے کہ لوگوں کو اس طرح کی کہانی سنا کے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو ہم نے ازمپشنز پہ گفتگو کرنی ہو تو آپ ایٹ لینتھ جتنی چاہیں گفتگو کر لیں, لیکن کسی بات کی کرمنالٹی کا, کسی کے جرم کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ تو بہرحال کسی عدالت نے کرنا ہے. اور عدالت بھی ملک کی بڑی عدالت ہے, ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس گیا جو سبارڈینیٹ کورٹ میں باقاعدہ کنوکٹڈ کیس ہے,
حالانکہ کہنا صاحب قانون بدل گئے نا، پہلے کہا تھا بارے ثبوت ان پر ہے، اب کہتے ہیں بارے ثبوت نیب پر آ گیا ہے۔ ایک منٹ ہے تو کاشف، اس قانون کے بدلنے کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ سر بارے ثبوت اس کیس میں کس پر ہے؟ نہیں جو پرانا قانون کہتا تھا اکیوزڈ پر ہے۔ آپ سے مجھے توقع نہیں ہے، آپ بڑے ریسرچ کر کے کرنے والے بندے ہو۔ یہ کیس ہائی کورٹ میں اپیل میں تھا، اپیل میں میرٹ ڈسکس نہیں ہوتے، اپیل میں لا پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ کیس وہاں پہ لوور کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سزا دے دی ہے۔ اب جو اوپر اپیلیٹ کورٹ ہے، اپیلیٹ کورٹ نے اس کے میرٹس نہیں، انہوں نے کہا صرف یہ ثابت کرو کہ ان کا لنکیج کیا ہے۔ وہاں پہ اس لا پوائنٹ پہ ڈسکشن کے بعد یہ کیس ختم ہوا ہے، اور اس کیس کے اندر عدالت نے ایٹ لینتھ اس کو سنا ہے۔ سو آپ مطمئن ہیں فیصلے سے؟ کہہ رہا صاحب مبارک ہو جی، آپ مطمئن ہیں فیصلے سے؟ میں کون ہوتا ہوں مطمئن نہ ہونے والا؟ عدالت نے فیصلہ دیا ہے، جس کو گمان ہے وہ جا کے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دے لے، کر لے۔ یعنی کل یہ تو نہیں ہوتا نا کاشف کہ آپ کے میری کمر زمان کے خواہش کے مطابق عدالت نے فیصلہ دے دیا، بہت اچھا، میری خواہش کے خلاف دے دیا، عدالت نے بڑا برا فیصلہ کر دیا۔ کل خان تو اسی عدالت نے ان کو بری کر دیا، ان کی اپالوجی تسلیم کر لی، اور وہ بڑا ان کا عدالت کا اعلیٰ دن تھا، آج کالا دن ہے۔ یعنی ایک دن اعلیٰ دن تھا، دوسرے دن کالا دن ہے۔ اس کا فیصلہ تو بہرحال عدالت نے کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں عدالتوں کے فیصلے بھی بہت سارے سوال اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ بھی وہی کرتے ہیں جو آپ ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں۔ مرضی کا فیصلہ آتا ہے تو سارے واہ واہ کرتے ہیں، نہیں آتا تو عدالت کو میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہو کاشف واسی صاحب، آپ بھی ان میں شامل ہیں، لیکن سوال یہ الٹیمیٹلی عدالتیں اچھی یا بری، اچھے فیصلے کریں یا برے فیصلے، الٹیمیٹلی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ بالکل کاشف عباسی نے یہ قمر زمان کے فیصلے نہیں سنے جانے، ہماری رائے اپنی جگہ، فیصلے عدالتوں کے چلیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ کارا صاحب۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں، فیصلے عدالتی پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں۔ اس کیس میں، پرٹیکولر کیس میں ایک آرگیومنٹ جو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو سزا دی گئی ٹرسٹ ڈیڈ کی بنیاد پر کہ انہوں نے چھپانے میں مدد کی، عموماً اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی میاں صاحب کی کیس کی سزا تو سارے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بے نامی دار تھے، ان کے بے نامی داروں کو سزا نہیں تھی۔ ڈو یو اگری ود دیٹ ویو پوائنٹ؟ مجھے آپ 1.5 منٹ دیجیے۔ جی تو میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ کس کے ہیں اپارٹمنٹ آج تک؟ ماشاءاللہ اتنے تجربے کار صحافی ہیں، اتنے عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا؟ یہ سوال سمپل تھا عدالت سے بھی کہ ان سے پوچھنا تھا، عدالت کو جواب مل گیا، اس 22 کروڑ عوام کو جواب مل گیا۔ ہم نے 7 سال یہ کیس لڑا، ہم روزانہ جاتے تھے، جے آئی ٹی بنی، وکلا انوالو تھے، ججز انوالو تھے، جسٹسز انوالو تھے، ان کو جواب مل گیا؟ نہیں ملا۔ کاشف بھائی یہ نظام عدل پہ بھی ایک سوال آ گیا ہے، آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ 4 دن پہلے ایک بندہ، ایک مجرم جو تھا، جو وانٹڈ تھا، ایبسکانڈر تھا، ایک ایئر فورس کے جہاز میں جو وزیر اعظم کے زیر استعمال تھا، اس میں آیا، اس نے تصویریں کھنچوائیں، فوٹو آپ کو میسج دیا انہوں نے، دس از ہاؤ وی ڈو اٹ، ہم وہ مافیا ہیں جو آتے ہیں۔ اگلے دن یہی سسٹم جو نہیں چل رہا تھا، اس نے اس کو سینٹ میں عہد دلوایا، اس سے اگلے دن میرے صدر پاکستان نے اس سے عہد لیا، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ آپ کے صدر پاکستان؟ جی جی جی، میرے میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ پہلے بیمار ہو جاتے تھے، اس دفعہ انہوں نے بیمار ہونے کا بھی مانا نہیں کیا۔ چوتھا دن ایون فیلڈ کا کیس آ رہا ہے، اس کے پیرلل کیا ہوا کاشف بھائی؟ اس کے پیرلل اس ملک کا ایک بہت بڑا ڈیٹا چوری کیا گیا، اس کے اوپر این ایس سی ہوئی، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اس این ایس سی میں۔ آپ نے ایک مسخرہ جو کہ فیصلہ آباد کا ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہے، جس کو واٹس ایپ کے علاوہ چلانا نہیں آتا، آپ نے اس کو ہیڈ بنا دیا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے، آپ نے آئی واش کیا یہاں پر۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ رات کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کے 10 کیبنٹ ممبرز کو کہیں گے یہ بھی مسخرے ہیں۔ نہیں سر، میری کیپیبلٹی ہے ایک ہائیبرڈ وارفیئر، سائبر وارفیئر دنیا چل رہی ہے۔ جب 9/11 ہوا، $21 ٹریلین امریکہ نے اپنی سیکورٹی پہ خرچے، مینلی آن سائبر سیکورٹی اس کا کمپوننٹ تھا۔ آپ کا پورا ڈیٹا چوری ہوا، آپ نے سر آج ایون فیلڈ کے اوپر ہے، بٹ یہ آپ کا نقطہ آ گیا کہ اچھا سر ایون فیلڈ کوئکلی سر میں بٹی صاحب سے ایون فیلڈ سر